شخصیت کی طرف نگاہ کی جائے، جس میں سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ 3 مقام ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کی شخصیت کو پہچانو تو 3 مقام پر نگاہ کرنا۔ پہلا مقام کا خدا کے روبرو، دوسرا مقام کا دوستوں کے روبرو، اور تیسرا مقام کہا دشمنوں کے روبرو۔ کہا جب تینوں مقام پر تمہاری نگاہ ہوگی کہ جس کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ خدا کے روبرو کیسا تھا، جس کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ دوستوں کے ہمراہ کیسا تھا، جس کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ دشمن کے روبرو کیسا تھا، کہا جب ان 3 پہلوؤں پر تمہاری نگاہ ہوگی تو شخصیت اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ تمہارے سامنے پہچنوائی جا سکے گی۔ کا 3 پہلو ہے۔ کا پہلا پہلو امام حسن کو یاد کر رہے ہیں، اور یقیناً نعوذ باللہ ہم یہ ذہن نہیں رکھتے اور نہ ہی رکھنا چاہیے کہ ہم فقط امام حسن کے نام کو یاد کر لیں اور سیرت پر گفتگو ہو اور وہ سیرت عملی نہ ہو۔ بہت توجہ ہے بھئی، ہم سیرت کی گفتگو کریں، بڑے بڑے جلسے کریں، بڑی بڑی محفلیں ہو، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، ثواب ہے سیرت کا ذکر کرنا۔ کہا سیرت کو اگر بیان کیا جا رہا ہے تو اس وقت تک سیرت ناقص ہے جب تک سیرت عملی نہ ہو جائے، جب تک عملی نہ ہو جائے۔ بھئی امام حسن کی سیرت کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ کہا خدا کے روبرو کیسے تھے؟ ایسی شخصیت کہ جب مسجد کے قریب سے گزرتے تھے تو کھڑے ہو کر گریہ کرنے لگتے تھے۔ سوال کرنے والے پوچھتے تھے مولا گریہ کا کیا سبب ہے، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خدا کے روبرو حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ توجہ، کیوں گریہ کر رہا ہوں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں کس کے روبرو؟ کہ خدا کے روبرو۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اگر میدان جنگ میں تلوار اٹھائی ہے، اگر میدان جنگ میں آواز بلند کی ہے تو بدن میں لرزہ پیدا نہیں ہوا، مگر جب مسلح پر پروردگار کے روبرو آ گئے تو ایسا لرزہ ہے کہ اگر قدموں سے تیر بھی نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ پیغام ہے کہ اگر حسن مجتبی کو یاد کر رہے ہو تو ان پر عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ کہ دوسری سیرت میں کہا دوست کے روبرو، کہا دوست کے روبرو ایسے تھے کہ دوست اپنا راز کہیں بیان کرے نہ کرے مگر ان کے روبرو بیان کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے رازدار تھے۔ توجہ ہے نا، یہ ایک پیغام ہے کہ دوستی کا معیار رازداری پر ٹکا ہوا ہے۔ دوستی اس کا نام نہیں ہے کہ اگر کسی نے آ کر اپنی دل کی بات کو کہا تو پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹ دیا جائے۔ دشمنوں کے روبرو کیسے ہیں؟ کہا دشمن کے روبرو ایسے ہیں کہ ہر لمحہ ہر وقت یہ چاہتے رہے کہ سامنے والا جو میرا دشمن آیا ہوا ہے وہ ہدایت پا جائے۔ تو یہ 3 مقام ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم کسی کی شخصیت پر گفتگو کریں، اور یہ ہمارے لیے بھی یہی معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی ان تمام صفات پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ایک لقب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا کریم اہل بیت۔ سیرت پہ گفتگو ہو رہی تو کریم کا ذکر نہ ہو تو بات کامل نہیں ہوتی۔ کہ کریم اہل بیت ہم دعا کرتے ہیں، ظاہر ہے نا ہم جس کے ماننے والے ہیں۔ بھئی انسان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کسی نہ کسی آئیڈیل کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، اور یہ ظاہراً آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان بغیر آئیڈیل کے عمل کر رہا ہے تو اس کی زندگی ناقص کہلائی جاتی ہے۔ کہ کوئی ہدف ہی نہیں، کوئی آئیڈیل ہی نہیں۔ پروردگار نے کہا تمہیں آئیڈیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 14 آئیڈیل تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، تمہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔
اب جب کریم اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ کیسا کریم تھا جس کو ہم یاد کرنے بیٹھے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ 3 طرح کے انسان ہوا کرتے ہیں. کریم کو جاننا، 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ انسان ہوتا ہے جسے علیم کہا جاتا ہے. ایک وہ انسان ہوتا ہے جسے بخیل کہا جاتا ہے. ایک وہ انسان ہوتا ہے جسے سخی کہا جاتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جسے کریم کہا جاتا ہے. کریم کو پہچاننے کے لیے کا کون علیم کون کا علیم اسے کہتے ہیں جو خود بھی نہیں کھاتا اور دوسرے کو بھی کھانے نہیں دیتا. جب امام کوالٹی بتا رہے ہیں، صفات بتا رہے ہیں. علیم کون کہ جو خود بھی نہیں کھاتا اور دوسرے کو بھی کھانے نہیں دیتا. بخیل کون؟ کہا خود تو کھائے گا مگر سامنے والے کو کھانے نہیں دے گا. تیسری صفت کہا سخی. سخی کون؟ کا سخی وہ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے. مگر کریم اس شخصیت کا نام ہوتا ہے جو خود کھائے یا نہ کھائے مگر سامنے والا بھوکا نہ کھائے. کریم اہل بیت، امام حسن مشتبہ کی سیرت میں جو کریم اہل بیت کا لقب ہے وہ یہی ہے کہ سامنے جو آیا یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے بلکہ اس کی حاجت کو پورا کیا گیا. بس آخری بات اپنی بات کو تمام کر. ایک جو معاملہ جناب امام حسن مشتبہ کا جب ذکر ہو تو صلح امام حسن کا بھی ذکر ہوتا ہے. آج ایک سلسلہ بنا ہوا ہے اور کافی کتابوں میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا اور لکھ دیا گیا امام امن. بہت توجہ، یہ ایک میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو ابھی کتابوں میں آ چکا ہے مگر ابھی ظاہر نہیں ہو پا رہا. کیا کہا گیا؟ امام امن. کس کو؟ امام حسن. کیا کہنے اور ان کے روبرو کیا رکھا گیا؟ امام جنگ. یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو تیار کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے. دیکھو امام حسن کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو وہ امن والے تھے اور امام حسین نعوذ باللہ جنگ کے معاملات میں وہ شامل تھے. میں اکثر یہاں سوچا بھی کرتا ہوں اور کہا بھی کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا ہے وہ یہ کہ ہم نے سیرت اور اقوال اور کردار کو فقط دیکھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہاں نہ سمجھنے کی وجہ بنی جو امام امن لکھ دیا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شخصیت امام حسن کی ہے وہی امام حسین ہے، مظلوم کربلا کا مرتبہ ہے. آخر وجہ کیا ہے جو امام امن اور امام جنگ لکھا گیا؟ در حقیقت اس کا جواب اتنا صحیح ہے کہ صلح امام حسن در حقیقت باطل کے مقابلے میں جنگ کا نام ہے اور کربلا کی جنگ در حقیقت انسانیت کے امن کا نام ہے. جس دن انسان یہ سمجھ جائے کہ صلح تھی، یہ نہیں دیکھا کہ صلح تھی مگر کتنے باطل کے چہرے سے نقاب ہٹا دی. کربلا جنگ نظر آئی مگر کربلا کے پس پردے وہ انسانیت کی امنیت نظر نہیں آئی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو تا قیامت تک انسانیت پامال کر دی جائے. تو یہ کردار اہل بیت ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے. بس میں اپنی بات کو تمام کر چکا ہوں. پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں دعا کو رہنا چاہیے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جس سیرت کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اسے عملی جامہ پہنا سکے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا آج کی شب مبارک شب کا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. جتنے بھی لوگ پہ اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما.
जितने भी लोग जो भी परेशानी जो भी दिली हाजात अपने दिलों में रखे हुए हैं, तो हर हाजत से आशना है, तेरे रूबरू ज़बान पर गाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मालिक मज़लूम करबला का वास्ता, इमाम हसन मुश्तबा का वास्ता, उन तमाम के दिली हाजात को कबूल फरमा। हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा और उनके अंसार में होने का शरफ हासिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप जनाब मौलाना मंजूर अली साहब से मवाइज़ हसना समाअत फरमा रहे थे। आइए अब शेरी सिलसिला शुरू करते हैं। आज की इस महफिल के लिए 3 मिसरे दिए गए हैं। शुरा किराम इंशाअल्लाह उसमें तवाज़ुनाई फरमाएंगे। मैं तीनों मिसरे आप तक पहुँचा रहा हूँ। पहला मिसरा है, आज इस्मत ने इमामत को तुरे यकता दिया। जनाब रजा भोगी साहब का एक मिसरा है। दूसरा मिसरा है, हसन की सुलह ने क्या मौजिज़े दिखाए हैं। जनाब मसूद जौहर साहब का एक मिसरा। तीसरा मिसरा जनाब इमाम नबवी साहब का है, रसूल पाक के गुलशन की आबोताब हसन। ये 3 मिसरे हैं। इंशाअल्लाह तमाम शोरा किराम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन ये खूबसूरत महफिल सजाने वाले अमरोहा आज़ादारी इंडिया यूट्यूब चैनल के अरकान हैं, तो हम बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब और एहतराम के साथ